اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور اپنی قسم کھانے میں حد کی کوشش کی، بڑے زور و شور سے بار بار قسمیں کھائی، قسمیں کھا کے کہا کیا؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ پیچھے ذکر ہوا تھا نا کہ انہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلایا جائے فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ نہیں آتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آ کے حاضر ہوئے اور قسمیں کھانے لگے، ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کا حکم نہ مانیں، اور قسمیں کھانی شروع کر دی۔ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، آپ مدینہ میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے، آپ اگر باہر نکل کے جہاد کے لیے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں حکم تو دے کے دیکھیں، آپ جو ہی ہمیں حکم دیں گے ہم لبیک کہیں گے آپ کے حکم پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آ کے منافقین ایسی باتیں کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، حبیب آپ ان سے فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفتن، موافق شرع حکم برداری چاہیے، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے مطابق عمل کرو، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، یہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا طاعتم معروفتن کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اطاعت جو ہے نا، تمہاری فرما برداری یہ مشہور و معروف ہے، ہمیں پتہ ہے تم کیسی فرما برداری کرتے ہو، یہاں تو قسمیں کھا کے کہتے ہو کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جو حکم دیں گے مانیں گے، لیکن تمہارے دلوں میں چور چھپے ہیں، جب حکم دیا جائے گا پھر دم دبا کے بھاگو گے، قریب بھی نہیں آؤ گے۔ تو یہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تم کیسی اطاعت کرتے ہو ہمیں پتہ ہے۔ منافقین کی عادت ہی یہی تھی، ظاہر کچھ کہتے تھے کرتے کچھ تھے، باطن کچھ تھا ظاہر کچھ تھا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ رب یہ جانتا ہے کہ سامنے تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہو ہم عمل کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، لیکن حقیقت میں تم مانتے ہی نہیں ہو، یا سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہو، دل میں چور بیٹھا ہوا ہے پہلے سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب تمہارے حقیقت حال کو جانتا ہے، اللہ اسی کے مطابق تمہیں سزا و جزا دے گا۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، حبیب تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تم پر لازم کیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کی ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ جو چیز تم پر لازم کی گی وہ تمہارے ذمے ہے، اس کی باز پرس تم سے ہوگی، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لازم کی گی وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ وہ تم تک حق بات پہنچا دیں، سو انہوں نے پہنچا دی۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عمل کرو، اگر تم رسول اللہ کا حکم مانو گے، عمل کرو گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تہتدوا، اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، سیدھے راستے پہ چل پڑو گے اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، زندہ کریں سنت رسول، جی سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے چلیں، حضور کی محبت بڑھتی جائے گی، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دنیا میں پیدا ہوگی تو اس کا ٹھکانہ انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے، رات کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بشر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں
تمہارے زمانے کے لوگوں میں بلند مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بشر تم نیکوکاروں کی خدمت کرتے ہو، تم نیکوکاروں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہو، دوستوں سے حسن سلوک کرتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں بلند مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ ہے اللہ، میری سنت اور اہل سنت سے، وہ لوگ جو سنت پر عمل پیرا ہیں، وہ لوگ جو سنت کا پرچار کرتے ہیں، تم ان سے بھی محبت کرتے ہو، میری سنت سے بھی محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، پتہ چلا اہل سنت کی محبت بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، جی بڑی کرامت چیز، اللہ اکبر۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کی ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ یہ اللہ کے نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کی مخلوق تک پہنچا دیا جائے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کے متعلق اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے نہیں مانا، آپ نے کیوں نہیں منوایا۔ منوانے کے لیے انبیاء آتے ہی نہیں ہیں۔ جب انبیاء منوانے کے لیے نہیں آتے تو میں اگر آپ کی اصلاح کرتا ہوں، میں آپ سے منوا سکتا ہوں کوئی کام؟ نہیں منوا سکتا۔ ہمارا کام صرف اتنا بتا دینا، کہہ دینا، عرض کر دینا، کہہ دینا کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب عمل کرنے والوں کی مرضی ہے، وہ عمل کریں یا نہ کریں، جیسا کریں گے ویسی رب بھی ان کے ساتھ جزا و سزا کے معاملات رب بھی فرمائے گا۔ کسی عارف باللہ کا قول ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، دیکھیں نجات جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں۔ رب نے فرمایا اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ایک عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یہ دونوں کام بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، آگ کھاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے کسی فرض کا یا نبی کی علیہ السلام کی کسی سنت کا تارک ہے، یہ استدراج ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ ایسی شعبدہ بازیاں بھی لوگ دکھاتے رہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہی نہیں ہے، فرائض کو پورا ہی نہیں کیا جا رہا۔ میں نے کئی ایسے بھی حضرات دیکھے ہیں کہ پیر صاحبان وہ امام صاحبان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کسی کے گھر میں آئیں گے، پڑوس میں مسجد میں اذان ہوئی ہے، نہیں کہیں گے کہ میں خود بھی اٹھ کے جاؤں، گھر والوں سے بھی کہوں، میرے جو مریدین ہیں ان سے بھی کہوں کہ بھائی مسجد میں اذان ہوئی ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، چلو جا کے نماز پڑھیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اور ایسا میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ صورتحال یہ ہو اور بندہ کہے کہ جی میں مصلح ہوں، میں پیر ہوں، کیسی پیری مریدی ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ امام صاحب جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ڈیوٹی سونپی ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا جی یہ اپنی مرضی کے کام نہیں ہیں، یہ رب کے فضل سے ہی ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس کو کہا ہے کہ یہ امام ہے، شریعت کے مطابق امام بنائے جاتے ہیں نا، غیر شرع امام کوئی بناتا ہے کسی کو؟ جب امام صاحب شریعت کے مطابق امام بنائے گئے ہیں تو اب وہ پیر صاحب پیچھے کھڑے ہونے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی حکم ارشاد فرمایا نا جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے پیچھے نماز پڑھنے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت کو دکھایا نا کہ دیکھو میں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل کے مطلب کوئی اس طرح کی کرامتیں بھی دکھائیں، کوئی اپنے ولایت کا اظہار بھی کرتے رہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ولی وہی ہے جو شریعت کے مطابق عمل۔ البتہ مجذوب حضرات کا حکم الگ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہے، تو ان سے شریعت کے احکام بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اب بندہ ٹھیک ٹھاک جیتا جاگتا چلتا پھرتا ہو اور وہ جماعت میں نماز میں شریک نہ ہو، پڑوس میں نے ایسا کئی بار دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو وہ پیر صاحب ہمارے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے، مجھے دعوت دی پیر صاحب آئیں، میں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم اس کا مصافحہ کرنے کیوں جائیں؟ آئے گا تو مل لیں گے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کی پابندی ہوگی، مقام ولایت ملے گا، شریعت کی پابندی نہیں ہے۔
یہ جتنی مرضی کوئی کرامتیں دکھاتا رہے وہ کرامت نہیں بلکہ فرمایا وہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ایک اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری رب نے فرمایا صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ یوں ہی علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی صرف اتنی ہے عوام کے سامنے شریعت کی بات پہنچا دیں بس۔ باقی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔